جو حضرات باہر تشریف فرما ان سے میری پرخلوص درخواست ہے کہ برائے کرم فرش مزید تشریف لائیں. جناب اطہر بھائی سے گزارش گزار ہوں کہ صلوات پڑھیے محمد آیا. ذات واجب تھی فقط آل با سے پہلے ذات واجب فقط آل ماں سے پہلے کربلا خلق ہوئی کرب و بلا سے پہلے کربلا خلق ہوئی کرب و بلا سے پہلے کربلا یاد تو ہوگا تجھے ماضی اپنا کربلا یاد تو ہوگا تجھے ماضی اپنا خاک اڑتی تھی شہیدان وفا سے پہلے خاک اڑتی تھی شہیدان وفا سے پہلے صلوات پڑھیے محمد آیا. چند شعر سلام کے ملاحظہ فرمائیں. استاد شاعر مہدی اعظمی صاحب کے سلام کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ حضرات محسوس ہوں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد آیا. دامان لازارنا صحن چمن میں ہے دامان لازارنا صحن چمن میں ہے جنت اگر ہے دل کی تو کربل کے بن میں ہے جنت
اگر ہے دل کی تو کربل کے بن میں ہے، یہ عکس خون صبط پیمبر کا ہے اثر، یہ عکس خون صبط پیمبر کا ہے اثر، قاتل کا رنگ زرد ہے سورج گہن میں ہے، قاتل کا رنگ زرد ہے سورج گہن میں ہے۔ ایک سلوات پڑھ دی محمد آجو۔ ایک اور سلوات پڑھ دی محمد آجو۔ مشکل کے وقت امام بھی ہو مشورہ طلب، یہ نفس خاص شاہ خدا کی بہن میں ہے، یہ نفس خاص شاہ خدا کی بہن ہے، روئیں گے میری لاش پر منکر نکیر بھی، روئیں گے میری لاش پر منکر نکیر بھی، تھوڑی سی خاک تربت سرور کفن میں ہے، تھوڑی سی خاک تربت سرور کفن میں ہے، قائم ہے جس کے دم سے زمانے میں روشنی، قائم ہے جس کے دم سے زمانے میں روشنی، اسلام وہ چراغ تیری انجمن میں ہے، اسلام وہ چراغ
سلوات پڑھیے محمد آیا. یہاں سے چند شعر مصائب کے ملاحظہ فرمائیں, 2-3 شعر انشاءاللہ مصائب. ایک سلوات پڑھیے محمد. اسلام وہ چہرہ وہ تیری انجمن میں ہے. ایک سلوات پڑھیے محمد. بیمار تھی نہ لا سکے ارے صغرا کو ساتھ بیمار تھی نہ لا سکے صغرا کو ساتھ ارے شبیر ہے سفر میں مگر دل وطن میں ہے. شبیر ہیں سفر میں مگر دل وطن میں ہے. صلوات پڑھیے محمد آیا. دیکھیے یہی چاہنا شبیر ہیں سفر میں مگر دل وطن میں ہے. شبیر اللہ انقلاب کی بلوائے عام میں ارے یخت دل بطول کا بازو رسن میں ہے. لخت دل بطول کا بازو رسن میں ہے. جی بھر کے اپنے لال پہ رونے کے واسطے جی بھر کے اپنے لال پہ رونے کے واسطے روح بطول لاشے سرور پہ رن میں ہے. یہ کم شرف نہیں ہے کہ مہدی کا نام بھی یہ کم شرف
شرف نہیں ہے کہ مہدی کا نام بھی فہرست مدح خوان حسین و حسن میں ہے، یہ کم شرف نہیں۔ تلوار بار محمد آئیے اسی کے ساتھ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب مولانا حجت الاسلام مسعود سید باقر رضا صاحب سے درخواست میں تشریف لائے اور آپ ادا ان کا خیر مقدم بآواز نعرے بدر سلوا سکیں۔ سب چینل ہی چینل ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ المنتظر الحجۃ الثانی عشر، روحی و ارواح العالم لتراب مقتمہ الفدا، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید پڑھ کر کے ان مرحومین کے روح کو اصال کریں۔ جناب عباس باندی بنت حسن رضی، نظر حسین ابن امیر حسن، علی باندی بنت امیر حسن ابن مہدی حسن، ہادی حسن ابن مہدی حسن، علی اصغر ابن نوش حسن، سید علمدار احمد رضوی، سید وقار احمد رضوی، سید دلدار احمد رضوی، سید سردار احمد رضوی، سید وقار احمد رضوی، یہ پانچوں جو ہیں ابن سید نثار احمد، اور جملہ مومنین مومنات ہیں۔
عزیزان، ایک بچہ بہت بیمار ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، آدان حسن، خاص طور سے اس کی شفا کے لیے اور جو مومنین کا نام لکھا ہے میں ابھی پڑھ رہا ہوں، 5 بار آیت شریفہ کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ محمد شفیع دولارے صاحب، ارمان بھائی، بابو بھائی، اور بجلی حیدر صاحب، علی حیدر صاحب، اور فیض فاطمہ، غلام حسن، محمد رضا عرف شعیب، ان کے لیے 5 بار اما یجیبو کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم صل علی محمد۔ ایک بار اور سب لوگ مل کے صلوات بھیجیے۔ سامعین کرام، معرفت اہل بیت علیہم السلام کے سلسلے میں یہ آج چوتھی مجلس ہے، تقریباً ایک سلسلے وار بھی گفتگو رہی ہے، آج چوتھی مجلس ہے تو ہو سکتا ہے کچھ باتیں پہلے سے مربوط ہو۔ عزیزو، ایک بات توجہ سے اس بات پر رہے آپ حضرات کی کہ امر ولایت یا معرفت اہل بیت، معرفت ائمہ معصومین ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے، ہر کس و ناکس اس کو تحمل نہیں کر سکتا۔ معرفت اہل بیت بھی بہت مشکل ہے، اور مجھ جیسا ایک کم علم انسان جس کی معلومات بڑی محدود، وہ اس موضوع کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور وہ بھی صرف 5 مجلسوں میں اتنے مطالب کو سمیٹا نہیں جا سکتا، اور بھی زیادہ مجلسیں بھی ہوں، یہ اتنا آسان نہیں ہے، نہ میرے لیے پڑھنا اور سمجھنا بھی، اور نہ آپ کے لیے پوری طرح سے سمجھنا، کیونکہ جب ہمارے مولا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام نے فرما دیا اِنَّا امرنا صعب مستصعب، ہمارا امر یعنی ہماری ولایت امر ولایت یہ بڑا مشکل ہے، لا یتحملہ الا ملک مقرب، اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، کوئی تحمل نہیں کر سکتا سوائے ملک، وہ بھی ملک مقرب جو اللہ کے جو خصوصی جو قریب ترین ملائکہ ہیں، اور نبی مرسل یا نبی جو رسول بھی ہیں، وہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں امر ولایت کو، او عبد امتحن اللہ قلبہ بالایمان، یا وہ بندہ جس کا اللہ نے جس کے دل کا امتحان ایمان سے لے لیا ہو، یعنی وہ اس امتحان کو پاس کر چکا ہو، ایمان کے امتحان کو وہ کامیابی کے ساتھ میں پاس کر چکا ہو، کامیاب ہو چکا ہو، وہی امر ولایت کو عزیزو سمجھ سکتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہرحال ہمارا فرض ہے جتنا میں سمجھاؤں تھوڑا بہت آپ کو سمجھاؤں، اور آپ بھی جتنا سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو چیزیں بہت ضروری ہیں عزیزو میرے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی، ولایت میں یعنی اہل بیت کے سامنے تسلیم رہنا سب سے زیادہ ضروری چیز۔ دیکھیے ایک امام ابھی زندہ ہے عزیزو، وہ انشاءاللہ ایک دن ان کا ظہور ہوگا، آسان میں لفظوں میں اور آسان باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، ایک دن انشاءاللہ مولا کا ظہور ہوگا، جب وہ بہت سارے کام انجام دیں گے دنیا میں، کچھ کام ان کے ہماری سمجھ میں آئیں گے، ہماری عقل اور ہماری مرضی کے مطابق ہوگا، لیکن بہت سارے ایسے کام ان کے ہوں گے جو ہم نہیں سمجھ پائیں گے،
ہماری عقل اس کے بالکل خلاف بھی ہو سکتی ہے، ہماری مرضی ہماری خواہش بالکل خلاف بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم کو حق نہیں ہے عزیزو، اس بات کو باندھ کے رکھیے گٹھا میں، ہم اگر چوں چرا کریں گے، اعتراض کریں گے وہاں پر، تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے، یہی سب سے بڑی گمراہی ہے۔ ہم کو کاملاً 100% موم کی طرح سے، ایک قلعے کی طرح سے، کہتے ہیں نا جسٹ لائک قلعے، بچے موم، ایک بالکل امام کے آگے تسلیم اور سرخم رہنا ہے۔ اگر جان گئے، یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ امام ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ امام ہے تو یہ معصوم ہے، ان سے غلطی کا امکان نہیں۔ امام ہے تو یہ مہربان ہے، امام ہے تو یہ ظالم و جابر چنگیز خان و ہٹلر نہیں ہے، یہ امام ایک رؤوف اور مہربان ہوتا ہے۔ امام ہے تو ان کے علم میں کوئی خطا نہیں ہے، ان کے عمل میں کوئی خطا نہیں ہے، مہربان بھی ہیں، حکمتوں کو جاننے والے ہیں، مصلحتوں کو جاننے والے ہیں، لہذا ہم کو کاملاً تسلیم رہنا ہے۔ اس لیے حدیث ہے پیغمبر کی آخری امام کے سلسلے میں، انشاءاللہ اس موضوع کو کل ہو سکتا ہے میں آگے بڑھاؤں، کہ لا یخرجو، آخری امام کے بارے میں فرما رہے ہیں، لا یخرجو الا بعد حیرۃ و غیبۃ، آخری امام جب ظہور کریں گے، لا یخرجو، خارج نہیں ہوں گے، ظہور نہیں کریں گے، مگر بعد از ایک زمانے کی غیبت کے بعد اور مومنین کی حیرت کے بعد۔ مومنین حیرت، پریشان، ایک عجیب امتحانات سے مومن گزرے گا اس وقت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر امتحان میں کامیاب ہو جائیں تو ہر حال میں آپ کو تسلیم رہنا ہے امام کے سامنے، اپنی عقل، اپنی مرضی، اپنی ہوا اور ہوس، اپنی خواہشات یہ نہیں لگانا۔ بہت سارے ہے روایت میں آئیں گے لوگ، آپ کیوں آ گئے؟ مولوی صفت، مولوی لوگ ظاہراً تعویذ ہے روایت میں، بڑی بڑے گلے میں گنڈا اور تعویذ پہنے ہوں گے اور ممکن ہے بڑی بڑی تمام علامتیں ہوں، لیکن امام پر اعتراض کریں گے، آپ کیوں آ گئے؟ جہاں سے آئے آپ واپس چلے جائیے، ہم لوگ ہیں سنبھالنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے انہی لوگوں کا قتل ہوگا۔ میں یہ جو بتا رہا ہوں اپنی حجت تمام کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ مومنین بہت سخت امتحان ہوگا، امام کے ظہور سے پہلے بھی اور امام کے ظہور کے وقت میں بھی۔ ہزاروں چاہنے والے بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، اور ہزاروں لوگ جو بھٹکے ہوئے ہوں گے پہلے سے، اگر دل صاف ہوگا اور اللہ ہم کو ہدایت کرنا چاہے گا تو وہ ہدایت بھی پائیں گے۔ تو بہت بڑا درہم برہم ہونے والا ہے معاملہ، لہذا بہت ہوشیار رہنا ہے عزیزو۔ بس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تسلیم رہے امام کے آگے۔ امتحان عزیزو، اب ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے آپ ذرا۔ دیکھیں، امتحان الہی بہت سخت ہے، دشوار ہے امتحان الہی۔ کیوں سخت ہے؟ اللہ کا امتحان کیوں سخت ہوتا ہے؟ اس لیے سخت ہوتا ہے کہ ہم کو اللہ کی حکمت اور مصلحت کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ کیوں اللہ یہ امتحان لے رہا ہے، پردے کے پیچھے کا کیا منظر ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے، لہذا اللہ کا امتحان سخت ہوتا ہے۔ دنیا کے بھی امتحان جو ہوتے ہیں، جو بڑے اگزام ہیں، وہ بھی سخت کیوں ہوتے ہیں؟ مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیوں طالب علم یا کوئی ایک اسٹوڈنٹ جو اگزام دینے جاتا ہے تو کیوں گھبراتا ہے؟ کیوں ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں؟ کیوں گھبراہٹ ہوتی ہے؟ بڑا کتنا بھی مطالعہ کر کے جائے آدمی، اگر پڑھنے والا بچہ بھی ہے وہ بھی ایک گھبراہٹ رہتی ہے امتحان کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو سوالات کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے، معلومات اس کو نہیں ہوتی ہے۔ امتحانات الہی ہم اس کے مصلحتوں کو جانتے نہیں۔ جیسے دعائیں ہماری، ہم بہت ساری دعاؤں کو، حج پہ بھی جا رہے ہیں، زیارت پہ بھی جا رہے ہیں، یہاں بھی وہاں بھی، ہر جگہ دعا مانگ رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب ہم گھبرائیں، مایوس ہوں اس دعا سے، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت کام کرتا ہے۔ ہم چونکہ اس کی مصلحت اور اس کی حکمت کو نہیں سمجھ پاتے، لہذا امتحان سے گھبرانے لگتے ہیں، بہت جلدی بدظن ہو جائیں گے، ناراض ہونے لگتے ہیں اللہ سے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں نا دعا افتتاح میں، ان ابطا انی اتبت بجہلی، اگر آپ ذرا سا تاخیر کر دیتے ہیں، لیٹ ہوا اگر ہماری دعا قبول ہونے میں، تو ہم پرخاش کرتے ہیں آپ کے اوپر، جبکہ ہم عاقبت امور سے واقف نہیں ہیں۔ آپ ہے، اللہ ہے جو عاقبت امور سے واقف ہے۔ تو امتحانات جو مشکل اسی لیے ہوتے ہیں
کہ ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کی جو پیچھے، جو پردے کے پیچھے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں اطلاع نہیں رکھتے ہیں۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں خطبہ 192 اس میں فرمایا بھی ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے ان چیزوں سے جس کی حکمت اور مصلحت سے بندہ واقف نہیں ہوتا۔ مولا نے میری ہی بات کے مطابق یہ حدیث کہ جس کی حکمت اور مصلحت سے امتحان لیتا ہے۔ کیوں ایسا کرتا ہے اللہ؟ کیوں ایسا کرتا ہے کہ حکمت کے بغیر؟ تمیزاً لاخیارکم، تاکہ تم میں سے پتہ چل جائے کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون حقیقت میں مومن ہے۔ دیکھیے کمال بندگی، بہت توجہ سے اس بات کو، کمال بندگی، ہنر بندگی یہی ہے کہ ہم حکمت اور مصلحت کو نہ جانیں اور تسلیم رہیں۔ ہماری سمجھ میں نہ آئے تو بھی ہم تسلیم رہیں۔ اگر جو ہے ہر بات کی حکمت اور مصلحت جاننے کے بعد ہم اگر تسلیم رہیں تو کوئی بڑی بات نہیں۔ میں ایک بچے کی مثال دوں۔ ایک بچہ، اگر اتنا بڑا بچہ آئے مجھ سے کہے کہ بابا مجھے پیسے دے دیجیے، مجھے آئس کریم کھانا ہے، جاڑے کا زمانہ ہے، مثال کے طور پر جاڑے کا زمانہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ اگر یہ اس وقت یہ آئس کریم کھائے گا تو بیمار پڑ جائے گا، سردی ہو جائے گی، بخار آ جائے گا۔ میں نے کہا نہیں بیٹا میں پیسے نہیں دوں گا آئس کریم۔ اگر یہ بچہ چپ ہو جاتا ہے، کچھ نہیں بولتا ہے، بابا یہ بہت کہا یہ لائق بچہ ہے، 100% یہ لائق بچہ، باپ نے منع کر دیا، چپ ہو گیا۔ لیکن اگر وہ بحث کرنے لگے، بابا کیوں نہیں دیں گے، کیا بات ہے، پیسہ کیوں نہیں دیں گے، میں نے آپ سے پیسہ مانگا اور آپ کیا مجھے چاہتے نہیں، کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں بیٹا، اگر تم آئس کریم کھاؤ گے تو آج کل یہ جاڑے کا زمانہ ہے، بیمار پڑ جاؤ گے۔ تب وہ چپ ہوا۔ دونوں صورت میں وہ بچہ چپ ہو گیا، لیکن پہلے والے کا رتبہ بڑا ہے، اس نے بغیر چوں چرا کیے ہوئے، بغیر اس کا وہ تسلیم رہا باپ کی بات پر۔ ایسے ہی اللہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اس کی مصلحتوں اور اس کی باتوں پر عبودیت، اسی لیے اللہ نے دیکھے بقول آغا قراتی استاد محترم بغیر آغا قراتی کے فرماتے ہیں اللہ نے جہنم کے 19 دروغہ بنایا، 19 جو ہے جیلر یا جو بھی کہیے دروغہ کا جو ہے بنایا۔ 20 کیوں نہیں بنایا؟ راؤنڈ فگر کر دیتا، 25 بنا دیتا، 30 بنا دیتا، ایک راؤنڈ فگر ہو جاتا۔ آغا قراتی کہتے ہیں برائے حمین کے شما فضولی نہ کنی، آپ فضولی نہ کریں، بقراتی نہ کریں، اس میں اللہ کی مرضی، اللہ کو 19 بنانا 19 بنائے، 13 بنانا ہو 13 بنائے، 17 بنانا ہو 17 بنائے۔ ہم کون ہوتے ہیں دخل اندازی کرنے والے؟ ایک اور بڑھا دیتے تو راؤنڈ فگر ہو جاتا، عدد شمار کرنے میں آسانی ہوتی یا کاہے میں آسانی ہوتی۔ یہ عبودیت کا کمال نہیں ہے، ہنر عبودیت، کمال عبودیت یہ ہے کہ بندہ تسلیم رہے۔ ایک صلاۃ دیجیے آپ حضرات۔ عزیزو، دنیا میں سب سے پہلا جو ایگزام ہوا، سب سے پہلا جو امتحان ہوا، فَإِذَا اسْتَوَيْتُ ہے، قرآن کی آیت ہے، نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَوَقَعَ لَهُ سَاجِدِينَ، کہ سب سے پہلے کہ جناب اعظم کا پتلا اللہ نے بہت پہلے، کئی سال پہلے، 40 سال کم سے کم پہلے پتلا بنا کے رکھ دیا تھا، مٹی کا پتلا بنا ہوا تھا۔ پھر جب اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی، اب توجہ کیجیے گا، روح پھونکی، اس کے بعد اللہ نے حکم دیا سجدہ کرنے کے لیے۔ اب یہاں دیکھیے جو ملک تھے، حقیقت میں فرشتے تھے، انہوں نے سجدہ کیا، فَوَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سب نے جو ہے وہ سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اگر اللہ پہلے ہی سے اگر ان فرشتوں کو بھی اور شیطان کو بھی، علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلے سے پتہ ہوتا ہے یہ جو پتلا پڑا ہوا ہے نا 40 سال سے کم، اس میں ایک دن اللہ اپنی روح پھونکے گا، تو پہلے سے ذہنی طور پر وہ تیار رہے ہوتے، جیسے روح پھونکے کے سب سجدہ کر لیتے۔ لیکن کسی کو کوئی بھنک تک نہیں لگنے پائی، کسی کو کوئی اطلاع نہیں کہ اللہ جو ہے وہ روح پھونکنے والا ہے اپنی، اس میں اچانک سے روح پھونکا اور کہا سجدہ کرو۔ جو حقیقت میں مومن تھے انہوں نے تو سجدہ کیا، لیکن جو منافق تھا شیطان، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کیا کہا؟ ابا واستکبرا، منع کیا اور تکبر کیا، غرور کیا، مغالطہ کیا۔ اس نے کیا کہا کہ اللہ پاک خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس کے ذہن میں یہ کہ آگ افضل ہے مٹی سے۔ پہلی بات یہی غلط بات ہے، کس نے آپ سے کہہ دیا کہ آگ افضل ہے مٹی پست ہے؟ مٹی کے اندر حیات دینے کی صلاحیت ہے، حیات بخش ہے اللہ کی قدرت سے، ہے نا، امانت دار ہے مٹی، لیکن آگ تو ہر چیز کو جلا کے خاک اور راکھ کر دے رہی ہے۔ تو کس نے کہہ دیا پہلی بات کہ آگ افضل ہے؟
دوسری بات یہ مغالطہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ نے در حقیقت اس مٹی کے پتلے کو سجدے کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، سجدہ حقیقت میں اس روح کا تھا، نفخت فیہ من روحی، اس کے اندر اللہ کی روح شامل ہوئی تھی، تو اس کا احترام تھا، اس کے اہمیت اور احترام میں، اس کے ریسپیکٹ میں سجدہ کرنے کے لیے پروردگار عالم نے کہا تھا۔ تبھی تو شیطان نے کہا یہ کام نہ بولیے، باقی آپ کہیے میں ایسی عبادت آپ کی کروں، ایسی عبادت کروں کہ کسی نے نہ کیا ہو کبھی اور کوئی نہ کر سکے ایسی عبادت۔ تو اللہ نے کہا کہ عبادت یہ نہیں ہے کہ جیسا تم چاہو ویسا ہو، عبادت یہ ہے کہ جیسا میں چاہوں ویسا ہو، میرے حکم کے آگے تسلیم رہو۔ ایک صلوات بھیجیے آپ حضرات۔ تو عزیزو، سب سے بڑی بات ہے جو ایک ہی بات کو اگر آج آپ کی مجلس میں رہیے، راضی تسلیم رہنا ہے اولیاء خدا کے سامنے۔ جو بھی ولی خدا ہے پتہ چل گیا کہ ولی خدا ہے یہ، بس اس کے آگے نہیں جانا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ جناب موسیٰ نے یہی غلطی کی، میں پڑھ چکا ہوں کہیں، لیکن بات آ گئی مناسبت سے۔ جناب موسیٰ کو اللہ نے بھیجا جاؤ خضر کے پاس، ان سے علم سیکھو۔ اب استاد کون ہوا؟ جناب خضر۔ شاگرد کون؟ جناب موسیٰ۔ جناب خضر کے پاس اگرچہ مرتبہ جناب موسیٰ کا بلندتر تھا جناب خضر سے، لیکن اس علوم اسرار، سیکرٹس، کچھ اسرار جو ہے وہ نالج جو ہے وہ جناب خضر کے پاس میں اس وقت زیادہ تھا، تبھی تو ان کو استاد بنایا گیا۔ جناب خضر کے پاس جب آئے موسیٰ، جناب خضر نے کہا کہ اے موسیٰ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، ان کو یہ بھی معلوم تھا۔ کہا نہیں، آپ مجھے انشاءاللہ ایسا نہیں پائیں گے، میں صبر کروں گا اور بہت تحمل کے ساتھ میں اچھا شاگرد میں آپ مجھے پائیں گے۔ اب جناب موسیٰ نے 3 تصرف کیا۔ کشتی میں سوراخ کر دیا، میں تفصیل میں نہیں جب اشارتاً، کشتی میں سوراخ کر دیا، نئی کشتی تھی اس پر اعتراض کیا۔ جناب موسیٰ کا اعتراض کرنے کا حق نہیں تھا، کیونکہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ استاد ہے، میں شاگرد، جو یہ کریں گے وہ بہتر کریں گے، اللہ نے مجھے ان کے پاس میں بھیجا ہے، میں نے خود ڈھونڈ کے نہیں ان کو تلاش کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اعتراض کیا کہ آپ نے کشتی میں کیوں سوراخ کیا؟ تو کہا میں نے کہا تھا نا تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ اب اس کے بعد آپ صابرین مل پائیں گے۔ ایک جگہ گاؤں میں گئے، وہاں پر کھانے کے لیے کچھ کھانا مل جائے، گاؤں والوں نے، بدتمیز لوگ تھے، بے ادب، بغیر کھانا کھلائے رخصت کر دیا۔ وہاں سے واپس آ رہے، وہاں کھانا نہیں ملا، راستے میں اسی گاؤں والوں کی ایک دیوار گرنے والی تھی۔ جناب خضر نے موسیٰ سے کہا چلو یہ دیوار سیدھی کر دی جائے، یہ دیوار جو ہے گرنے والی ہے، اس کو مضبوط کر دیا جائے، سیدھی ریپیئر کر دیا جائے اس دیوار کو۔ پھر اعتراض کر بیٹھے جناب موسیٰ۔ دیکھیے یہ غلطی کر رہے ہیں جبکہ یہ بھی ولی خدا ہیں، لیکن یہاں پر وہ اہمیت دینا چاہیے تھا اپنے استاد کی۔ پھر جناب موسیٰ نے کہا کہ ایسے گاؤں والے جنہوں نے کھانے تک کو نہیں پوچھا اور ایسے ہی رخصت کر دیا، ان کی دیوار گر جانے دیا ہوتا کیوں؟ کہا میں نے کہا تھا نا۔ کہا نہیں، اب کی بار آپ جو ہے وہ بالکل مجھے پائیں گے، اب میں کچھ نہیں بولوں گا، اگر اب کی بار بولا تو پھر آپ مجھے کلاس سے باہر کر دیجیے گا، اب میں اپنے زبان میں کہہ رہا ہوں۔ بہرحال پھر بتایا کہ دیکھو اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اس کا جو مالک ہے ابھی نابالغ ہے، ابھی میں نے اس کو مضبوط کر دیا کہ دیوار مضبوط ہو جائے، جب وہ بچہ بڑا ہو جائے گا، بالغ ہو جائے گا، تب یہ دیوار کے نیچے سے اس کو ایک خزانہ ملے۔ ابھی تو کوئی اور پا جاتا جس کا حق نہیں تھا، وہ لوگ لے لیتے، گاؤں والے لوٹ لیتے، کوئی بھی لے لیتا۔ تو ایک یہ وجہ بتائی۔ اب جب تیسرا کام کیا تو اس پر تو جناب موسیٰ بالکل وہ ہو گئے، تعجب میں بھی آ گئے، کہا کہ ایک عجیب اور جو ہے وہ جیتا بشیء نکرا، آپ ایک بڑی مکروہ چیز، بڑی غلط چیز آپ نے انجام دے دی، غضب خدا کا، جیسے ہم لوگ اردو میں کہیں غضب خدا کا، آپ نے کیا کام کر دیا؟ ایک 10-12 سال کے بچے کو مار دیا، جناب خضر نے قتل کر دیا، باقاعدہ قتل کر دیا ایک آدمی کی جان، وہ بھی ابھی بالغ بھی نہیں ہوا۔ اب یہاں پر جناب دیکھیے، جناب موسیٰ بھی کوئی اپنی خواہش کہا جائے، اپنی ہوا اور ہوس کے لیے، اپنی مرضی کے لیے اعتراض نہیں کر رہے تھے، وہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے تھے، وہ بھی اللہ ہی کے لیے بس، لیکن وہ بھی کرنے کا حق نہیں تھا ان کو کاملاً تسلیم رہنا چاہیے تھا۔ ہم لوگ بھی بہت ساری چیزیں جب امام زمانہ کچھ کریں گے، ہم کو لگے گا یہ معاذ اللہ، ایسا لگے گا یہ شاید شریعت کے خلاف ہے، لیکن وہ ایسا رہے گا نہیں۔ تبھی تو جب بہت زیادہ قتل ہو جائیں گے، بات آگے میں ادھر
لوگ اعتراض کر بیٹھیں گے کہ اتنا زیادہ خون کا دریا بہ رہا، خون بہ رہا اتنا زیادہ ہے، تو مولا زمین سے ایک فیتہ اٹھائیں گے اور کہیں گے جتنا میں نے قتل کیا ہے یہ ابھی اس فیتے کے برابر ابھی بھی اس کا انتقام نہیں لیا جا سکا ہے۔ خیر اس میں آیت اللہ نبوی فرماتے ہیں کہ یہ فیتہ جو ہے وہ جناب قاسم کے جو تسمہ ٹوٹا ہوا فیتہ تھا۔ بہرحال تو بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ جب بچے کا قتل کیا جناب موسیٰ بہت ناراض ہوئے، کہا یہ کیا کر دیا آپ نے ایک نفس بے قصور کو قتل کر دیا۔ کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب ہمارے تمہارے درمیان جدائی، اب آپ جائیے تشریف لے جائیے۔ پھر بتایا، اب یہاں پر آپ دیکھیے ایک بڑا عمدہ جملہ ایک عالم کے منہ سے سنا، فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم 1000 کام کرتے ہیں بغیر دلیل کے، لیکن اللہ ایک کام کرتا ہے ہزاروں دلیل اس کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہم ہزاروں کیسے کام کر رہے ہیں لیکن اسے بے دلیل بے خود، لیکن اللہ کے ایک کام میں بڑی مسالے، بڑی مصلحت، بڑی دلیلیں ہوتی ہیں۔ اب جناب خضر نے سمجھایا، کہا دیکھو میں نے اس بچے کو قتل کیا، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو قتل کیا یہ اللہ کے حکم سے قتل کیا، اللہ نے کہا تھا۔ دوسری بات یہ، اب عقلی اعتبار سے بھی سوچو، میں نے اس بچے کی 60 سال 70 سالہ زندگی چھین لی، لیکن اس کے بدلے میں اس کو میں نے ابدیت دیا، ایک دوسری زندگی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ثانیاً سارے سن یہ بچہ بڑا ہو کر کے فاسق و فاجر بننے والا تھا، اللہ کو تو پتہ ہے اور جناب خضر کو بھی پتہ ہے، یہ بچہ بڑا ہو کر کے فاسق و فاجر بنتا، گنہگار بندہ بنتا، یہاں تک کہ اپنے فسق و فجور میں اپنے والدین کو بھی شامل کر لیتا، یعنی والدین کو بھی بھٹکا دیتا، ہو سکتا ہے ناحق ساتھ دیتے، ناانصافی ہو جاتی۔ تو میں نے اس کو جہنمی ہونے سے بچایا، اب یہ بچہ چونکہ قبل از بلوغ مرا ہے، اب یہ بچہ بہشتی ہو گیا۔ میں نے وقتی زندگی 60 سالہ 70 سالہ زندگی سے چھینی، لیکن ایک ہمیشہ کے لیے اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیا۔ تو یہ بہتر ہے کہ یہ زندہ رہتا 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال زندہ رہتا، یہی ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کو میں نے جنت کا حقدار بنا دیا۔ یہ ساری مصلحتیں پروردگار عالم، سمجھ میں آ رہا نا؟ ایک سوال دیجیے آپ حضرات۔ کبھی کبھی جب زیادہ خاموشی ہو جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہیں سو تو نہیں رہے آپ لوگ، ایک بار اور سوال دیجیے۔ اس کے علاوہ دیکھیے میں نے کہا اللہ کے ایک کام میں 1000 دلیل، اس کے لیے میں مثالیں دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس والدین کو جو تھے جن کے بچے کو مارا ایک بیٹی عطا کرے گا، ایک بیٹی عطا ہوئی، ولدت 70 نبیہ، جس کے بطن سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ تو اس کا جبران، اس کی تلافی میں اللہ نے ان کے والدین کو ایک ایسی اولاد عطا کی، ایک ایسی بیٹی عطا کی کہ جس کے بطن سے، جس کے نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر اعتراض عزیزو ہوا۔ یہ ہم لوگ چونکہ اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہیں، بڑی ساری چیزیں ہم کو گاڈ گفٹڈ کہا جائے، اللہ کی طرف سے مل گئی ہیں، لیکن عزیزو ایک سوال دیجیے آپ حضرات۔ ایک بات توجہ رکھیے، دنیا میں یہ جو ہے بہت ساری حدیثیں، ایک دو نہیں، مستدرک الوسائل میں، وسائل الشیعہ میں سینکڑوں حدیث ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام بائی چانس نہیں ہوتا۔ اس بات کو یاد رکھیے، پیڑ سے پتا بھی جو گرتا ہے نا وہ بائی چانس نہیں گرتا، آپ کو جو ٹھوکر لگی پیر میں وہ اتفاق سے نہیں ہوا ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہوئی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ خواب، ڈراؤنے خواب بھی جو مومنین کو آتے ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی مصلحت کے تحت آتے ہیں، کوئی کام بغیر حکمت اور مصلحت کے نہیں ہوتا ہے، ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ مجھے پھر وہی واقعہ یاد آ گیا، جبکہ سن چکے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آغا رجب علی خیاط گزر رہے تھے، ایک مکروہ کا خیال آیا ان کے ذہن میں، جیسے ہی روڈ پر آئے دیکھا کہ اونٹوں کی قطار جا رہی ہے، ایک اونٹ نے ایک لات ماری جو ان کے منہ کے پاس سے گزری، سمجھ گئے کہ کچھ غلطی ہوئی ہے مجھ سے، آئے دعا عبادت میں مشغول ہو گئے، اہل بیت کی یہ زیارت کرتے تھے سامنے، اہل بیت آئے سامنے، رونے لگے، کہا کہ آج اونٹ نے مجھے لات مارا، میرے مطلب پڑی نہیں لیکن میرے پاس سے وہ لات گئی، کیا وجہ ہے، مجھ سے کیا غلطی